اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 35 سورۃ الطارق کو سمجھنے کے لیے سوال نمبر 35 ایک اہم سوال، قرآن کا قلب پر نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ یہ میں نے بات آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ یہ نشست میں نے شروع کی ہے اس لیے کہ تاکہ جو حضرات جو مکمل بیان میں دیتا ہوں تقریباً 1.5 سوا 2 گھنٹے کا ایک مکمل بیان جس میں پس منظر ہے، کئی معاملات ہیں، تفصیلی بیان ہے، لفظی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کے اور اس کے ایک ورڈ کو واضح طور پر فقہ لغہ کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے جن کے پاس وقت کی قلت ہے مگر وہ قرآن مجید کی ان بیانات کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ان صورتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں ذرا جلدی، یا یہ کہہ لیں ذرا آسان الفاظ میں۔ یہ نہیں کہ ان میں آسان الفاظ نہیں ہوتے، مقصد یہ ہے کہ اس سے بھی کافی حد تک سمجھ میں آ جاتی ہے، یا میں یہ کہہ دوں کہ 75% تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، باقی 25% جو خاص ہے، اہم ہے، بنیاد ہے اس پس منظر کی کہ یہ ان آیات کو کیوں نازل کیا گیا۔ کیونکہ آج کل انسان کی جلدی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے مطلب پتہ لگ جائے، بات سمجھ میں آ جائے، اپنے مطلب کے لیے اس میں سے الفاظ کو لینا اور آگے چل دینا۔ یہ ایک طرح کا میرے مطابق شارٹ کلپ ہے، پر میں مقصد میرا اس میں یہی ہے ان کو بتانے کا کہ اگر مکمل بیان سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس بیان کو سنیں اور اس کے پس منظر کو سمجھیں کہ وجہ کیا تھی اس صورتوں کو نازل کرنے کی، کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں آیات نازل ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کیا ماحول تھا، کیا وجہ تھی، کیا پرابلمس چل رہی تھیں، پھر ان کو کیسے حل کیا گیا۔ مگر انسان کی آج کل جلدی ہے، تو ان کے لیے اگر وہ سننا چاہیں تو خواہش رکھیں تو مہربانی۔ تو یہ اہم سوال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا قلب پہ نازل ہونے سے کیا مراد ہے۔ ایک وہ کتاب ہے، ایک وہ علم ہے جو آپ لے رہے ہو، سن رہے ہو، پڑھتے جا رہے ہو۔ قرآن کس لیے پڑھتے ہو؟ یہ بڑا اہم بات ہے۔ 2 وجوہات ہیں میرے مطابق، ایک ثواب کے لیے، خود کا ثواب یا کسی کو بھیجنا ہے ثواب، تو دونوں صورتوں میں الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں، 70 نیکیاں، اللہ تو بس اس کو پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، باعث برکت۔ مگر ہماری زبان کا ایشو ہے، ہم عربی زبان نہیں بولتے، تو اس کے لیے اس کا پڑھنا ہم تک بس ہے، کیونکہ اگر میں ایک اندازہ لگاؤں تو 100 میں سے 5% ہوں گے جو عربی کو سمجھتے ہوں گے یا اس کے مطلب کو، یا 10%، میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، 5% سے 95% لوگ کیا سمجھتے ہیں، انگلش اردو پتہ ہے کیا پڑھ رہے ہیں، جانتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں یا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، تو کوئی لفظ کا مطلب نہیں پتہ، کوئی سمجھا دے گا تو ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے آسانی کا لفظ، آسان راستہ کیا اختیار کیا، جمعہ کا جمعہ جائیں گے، واعظ دے دے گا مولوی، جو بتائے گا سمجھ لیں گے، اوکے۔ یہاں پھر ایک اور بھی ہے حل، نکال لیں گے کوئی اپنے مطلب کی بات، قرآن کا دل سورۃ الیاسین پڑھ لیں گے، اس کو آیت الکرسی بہت بلند ہے، پڑھ لیں گے اس کو، قل هو اللہ 100 دفعہ 70 دفعہ پڑھ لیں گے، 200 دفعہ پڑھ لیں گے، اذا زلزلہ پڑھ لیں گے اس کو جی، سورۃ الملک کوئی فوت ہوا ہے تو دیکھ لیں جی، پڑھ لیں گے جی ہم اس کو، پر کہا کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہمیں پتہ، تو بس پڑھ لیں گے۔ تو اسی بات کو پورے قرآن مجید کا لب لباب اصل میں مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ایک ہے قرآن کو پڑھنا اور ایک ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو پڑھنا، یہ تو اس میں شامل ہوگا۔ اسے تو بخاری شریف میں فرمایا، شروع کی حدیث، قول اور فعل دونوں مل کے کرو، صرف قول نہیں، زبانی کلامی نہیں، کر کے بھی دکھاؤ، بول کے بھی دکھاؤ، عمل بھی کرو، دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے ہو۔ تو اگر ہمیں لفظ کا مطلب ہی نہ پتہ ہو کہہ کیا رہے ہیں تو پھر وہ بن جاتا ہے پنجابی زبان میں جس کو بولتے ہیں رٹا، تو رٹا ہے ماری جا رہے ہیں۔ اب رٹا نہ تو کوئی اثر کرے گا نہ عمل کرے گا، تو یہی بات ہے سمجھنے کی کہ ایک انسان نے نہایا ہو، پرفیوم لگایا ہو، بڑے اچھے صابن سے نہا کے، شیمپو لگا کر، کپڑے اس گندے پہن لے،
یہ ہے وہ معاملہ میرے مطابق، اور یہی آج کل کے دور کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اپنے مطلب کی آیتوں کو نکالنے سے آپ کے مسئلے نہیں حل ہوں گے، مطلب ہی ہو جائے گی بات۔ سمجھو اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قلب دل کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، قرآن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا، نہ کہ ذہن پر نازل ہوا، دل میں نازل ہوا، اور یہ انسان کے دل میں ہی جاتا ہے۔ دل کا لفظ جڑتا ہے روح کے ساتھ، کیونکہ یہ روح کا معاملہ ہے۔ اسی کو تھوڑا سا واضح کیا گیا سورۃ الشمس میں آیت نمبر 8، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی، دل میں، ذہن میں نہیں، بات ڈال دی جو اس کے لیے بدی اور نیکی کے بیچ کا معاملہ کرتی ہے، اس کو تقوی کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب وہی تو آ نہیں سکتی، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، ختم، اب اس کے آگے تو نہیں آنا، نبی کا سلسلہ ختم۔ تو الہام کے ذریعے، فَأَلْهَمَهَا، الہام کے ذریعے، دنیا کے اندر، عام دنیا کے اندر الہام کے ذریعے، اشارے کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے، خواب کے ذریعے، کسی کی بھی ذریعے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ آپ کے اوپر کو وہی نازل ہو گئی، وہی نہیں نازل ہے، یہ الہام ہے، اشارہ ہے، بات سمجھائی جا رہی، جیسے آنکھوں سے بات سمجھانا، جس میں دنیاوی معاملہ میں تھی نا، آنکھوں سے مجھے کسی نے اشارہ کر دیا، میں سمجھ گیا کہنا کیا تھا، وہ بعد میں اس نے مجھے بتا دیا۔ تو الہام کے ذریعے ہم نے اس کے نفس میں، دل میں یہ بات واضح کر دی، نیکی اور بدی میں تمیز، کیا ہے نیکی اور کیا ہے بدی۔ ہاں اگر وہ چاہے تو اس روح کو پروان چڑھوائے، اور روح کو پروان کیسے چڑھائے گی؟ اب اس کا نشو و نما بھی کرے گی، اس کو کھلائے گی پلائے گی، اور کیا کھلائے گی؟ قرآن۔ پلائے گی کیا؟ قرآن۔ مطلب کہ اس کی طاقت، اس کا بھرنا، اس میں روشنی جائے گی صرف اور صرف قرآن کے ذریعے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ معاملات دنیا میں آپ کے اوپر جو فرض ہیں، یہ آپ کے فرائض میں ہیں، یہ آپ کے قلب کے لیے نہیں ہے۔ نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی، ظاہر سی بات ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے، ابھی بے حیائی نہیں ہے کرنی ہے، اپنے آپ کو ناپاکی میں نہیں لانا، وضو ٹوٹ جائے گا، پھر نماز کا کیا فائدہ رہے گا؟ یہ آپ کے فرائض میں ہے۔ ایک ہے قلب میں روشن کرنا، اندر روشن کرنا۔ اسی کے بارے میں کہا ہے ایمان دو نور سے بنا ہے، دو نوروں کا مجموعہ ہے، نور فطرت، نور وحی۔ نور فطرت اجاگر ہوگا نور وحی سے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نور وحی یہ قرآن مجید ایک سمجھ لیں لائٹ کی طرح ہے، چمکتی ہوئی لائٹ، تیز لائٹ، اور روح آپ کے آئینے کی طرح ہے۔ اگر آپ کی روح کے اوپر، آپ کے نفس کے اوپر خواہشات کا معاملات نہیں ہوں گے، اپنے رب کا معاملہ ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے، تو جب یہ روح اور نور وہی آمنے سامنے آئے گا تو آپ کی روح چمک اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی۔ اسی کے بارے میں تو کہا تھا، تو آپ کے دل میں وہ معاملہ پھوٹ جائے گا، وہ روح نکل آئے گی، وہ اس کے اندر جو برکتیں ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، تمہیں اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات سمجھ میں آ جائیں گے جو آج کل کی دنیا کے اندر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہے کیا کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی میں اگر یہ بات کہتا ہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، یہ بات کہاں یا کس کس کو پتہ تھی؟ سب کو پتہ تھی، کس کو نہیں پتہ تھی؟ آج تو جم کے عمل کر رہے ہو، پر یہ سنت تم لوگوں نے چھوڑ دی تھی، جبکہ یہ 1442 ہجری پہلے یہ تو بتا گئے ہوئے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس ایمان ہے، کیا؟ صفائی۔ آج اسی کے پیچھے صفائی کرو، کرونا سے بچنے کے لیے صفائی کا ہی تو انتظام کرتے ہو۔ تو اگر تم پہلے انتظام کر لیتے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتے، کھانا کھانے کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ لیتے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے پڑھتے، تمہیں سمجھ میں آتی۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے عملی معاملہ اور ایک ہوتا ہے ظاہری معاملہ، جیسے سجدے میں کہا گیا، جب آپ سجدہ کرتے ہو تو آپ منہ سے، زبان سے بھی اظہار کرتے ہو، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بلند ہے، تو پاک ہے، یہ کہتے ہو، یہ ہو گیا زبان سے۔ اب پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، جھکتے ہو، اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو جھکاتے ہو اور آگے تسلیم کرتے ہو۔ تو یہی وہ تو بات ہے کہ ایک ظاہری عمل ہے ہاتھ دھونا، اور ایک باطنی عمل ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے برکت کے ساتھ کھانا۔
پر مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہاری برکتیں، تمہارے معاملات تو کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. تم کھا رہے ہو پر حرام، تم دے رہے ہو حرام، اور تم جانتے بھی ہو یہ ہے حرام. عورتوں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا. بے حیائی کا معاملہ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. گائی اب آنے لگا سمر تو دیکھ لینا فحاشی کا معاملہ کہاں سے کہاں تک چلا جائے گا. پہلے یہاں تک، اب آستینیں اوپر ہوں گی اور یہاں سے سلیو لیس ہو جائے گا. تو برکت اور رحمت تو ختم ہو گئی. کہاں گیا پھر وہ دین؟ یہی وہ بات ہے کہ جب تک یہ علم تمہارے دل میں نازل نہیں ہوگا. ہاں تمہارے جسم پہ نازل ہو گیا تو ٹھیک ہے، دماغ کو بنا لو لائبریری، بڑھ لو جتنا نالج بڑھنا ہے، پر عمل کا معاملہ تمہارا خالی ہے. اگر یہی علم تمہارے دل پہ نازل ہوگا تو تمہارا وہ دوست ہے، تمہارا شفیق ہے، وہ تمہیں ہدایت دے گا، تمہیں راستہ بتائے گا، تمہارے لیے آسان کرے گا راستہ. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسی. ہم نے ان کو راستہ دکھایا اور آسان کر دیا. پھر وہ تمہارے لیے ہدایت بھی دکھائے گا اور اس کامیابی بھی دے گا اور راستہ آسان کر دے گا. اور اگر یہی علم تم نے جسم پہ اتارا، جسم سے مراد شہرت کے لیے، اپنی عزت اور وقار کے لیے، اپنے سٹیٹس کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کہ میں ہوں، میرا نام ہے. اسکول کے نام سے اولاد کو یا بچے کو بلانے سے بچے کے اندر وہ معاملات نہیں آئیں گے. جیسے کہ اکثر میں نے یہ سنا ہے، یہ جی ایچیسونین ہے تو ایچیسونین ہے تو اس کو دین کا کتنا علم ہے، نماز کا کتنا علم ہے، نماز کے بارے میں کیا بخاری شریف کا ایچیسونین ہو یا کوئی بھی ہو، کئی نام ہوتے ہیں. یہ تو صرف ایک ایگزامپل دی ہے، یہ مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے، مگر بات یہ ہے تم مسلمان ہو، اس سے بلند کیا بات ہوگی؟ اس سے کچھ بلند ہے بات؟ پہلی دستگاہ تمہاری ماں ہے. اسکول، یہ کالج اور یہ ماحول سے جو تم حاصل کر رہے ہو، یہ جو علم تم لے رہے ہو، یہ تم اپنے تجربے کے لیے لے رہے ہو، مگر یہ تمہارے روح پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. یہ برکت کا کوئی باعث نہیں بنے گا تمہارے لیے، یہ یاد رکھو. تو علم جو تم اپنے لیے پا رہے ہو، اور پھر تم جو علم لیتے ہو دماغ میں لائبریری، پھر تم اس کو یوز کرتے ہو اپنے مفاد کے لیے. اسی کے بارے میں کہ مفاد کا اس حصے تک پہنچ جاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیچتے ہو، عمل نہیں کرتے اور پھر بیچتے ہو. اسی کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 41 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو ایک معمولی سی قیمت میں بیچتے تو بیچا نہ کرو. کیونکہ اصل میں یہی تو حقیقت ہے کہ یاد رکھو یہ قرآن مجید رولز اینڈ ریگولیشن سے بھرا پڑا ہے. اس کو پڑھو، کیسے زندگی گزارنی ہے اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، خود کے ساتھ، اور اہل ایمان کو کیا کرنا. پھر تم نے اگر مومن بننا ہے تو اپڈیٹ ہو جاؤ، اپنے آپ کو کر لو. فون تو فون ہے، جیسے کہ وہ پرانے زمانے کا 3310 ہوتا تھا یا وہ پرانے زمانے کے نوکیا کے ہوتے تھے. فون تو فون ہے، یوز کر لو. ہاں اگر اپڈیٹ کرنا ہے، مومن بننا ہے، اہل ایمان والا بننا ہے، صاحب ایمان بننا ہے، روح میں قلب میں اس قرآن کو اتارنا ہے تو آ جاؤ. اسی کے بارے میں کہا سورۃ طارق میں آیت نمبر 13 اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی مذاق نہیں. السلام علیکم.